السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں میں ایک شکایت جو ہے بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج میں اس چھوٹی سی کلپ میں انشاءاللہ چند ایسے اسباب ذکر کروں گا، چند ایسے اسباب میں عرض کروں گا جن اسباب کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور چند ایسے آداب بھی ذکر کروں گا، ایسے کلمات بھی ذکر کروں گا جن آداب اور جن کلمات کا لحاظ رکھ کر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا کی جو مقبولیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ چند ایسے اسباب جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے رسمی طور پر کچھ دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو الفاظ تو اگرچہ منہ سے نکل رہے ہیں، زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہمارے دل کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زبان کیا دعا مانگ رہی ہے، کن الفاظوں کو ادا کر رہی ہے۔ تو چونکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ احادیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تبارک و تعالی غفلت اور بے پرواہ والے دل کی جو ہے دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں حرام کاموں کا ارتکاب جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بعض لوگ زنا کرتے ہیں، چوری ڈکیتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بہت سارے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو حرام کام کے ارتکاب کرنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے۔ تو دوسرا سبب ہے کہ ہم حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تیسرا سبب ہے کہ حرام کمائی سے بچا جائے، حرام کھانے سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں، اے نبیوں، پاک اور حلال رزق کھاؤ اور نیک صالح اعمال کرو۔ اسی طرح مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، جو تم کو پاک اور حلال رزق میں نے عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو چونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ حرام کاموں کی طرف بڑھ چکے ہیں، حرام کمائی کی طرف بڑھ چکے ہیں، بس کسی طرح سے ہماری جیب بھر جائے، کسی طرح سے ہمارے پاس پیسے آ جائیں، اس پیسے آنے کے جو اسباب ہیں، جو راستے ہیں، چاہے وہ کام حرام ہو، چاہے وہ راستے حرام ہوں، ہم آج کل اس چیز کا امتیاز نہیں کرتے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں۔ تو جب ہم حرام کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حرام کمائی سے بچا جائے۔ چوتھی وجہ اور چوتھا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کے بعد جلد بازی کرتے ہیں کہ اس دعا کی قبولیت بہت جلدی ہو جائے۔ دیکھیے، دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں اور دعائیں مانگیں، یہ ہمارا کام۔ دعا کو قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے، کیونکہ بعض دعا اللہ تبارک و تعالی لیٹ کر دیتے ہیں قبول کرنے میں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے مانگی ہے اللہ تعالی جانتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو چیز اللہ تعالی اس کے بدلے میں نعم البدل عطا فرماتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں جلد بازی بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ میں نے چار اسباب ذکر کیے ہیں، جن اسبابوں کو ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، ان اسبابوں کو اختیار کرے رکھتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چند آداب ایسے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ ان کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا جو ہے پر اثر ہو جائے گی، اور مقبولیت کی جو امید ہے اس کی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ کیا آپ دعا کرنے کے شروع میں اور آخر میں نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ دعا کریں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں اور پھر اپنی محتاجی ظاہر کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور دعا کی جائے اپنے دعا کرنے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
ان الفاظ کا استعمال کیا جائے، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا ربی یا ربی یا ربی، ان الفاظوں کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری دعا جو ہے قبول ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ الفاظ جو میں نے بھی ذکر کیے ہیں، تمام کے تمام الفاظ احادیث سے ثابت ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان الفاظوں کو اگر استعمال کیا جائے اپنی دعا میں تو انشاءاللہ دعا بہت جلدی ہماری قبول ہو جائے گی۔ تو دعا ہمیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر، اللہ تعالیٰ سے امید رکھ کر، اور جلد بازی کی امید نہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔